جس نے یہ کہا ہے نا میں تمہارا سر توڑ دوں گا، تو اس بات پہ ناراض نہ ہو کہ اس نے کیوں کہا ہے میں تمہارا سر توڑ دوں گا. یہ سوچئے کہ اس نے آج تک کسی کا کبھی سر نہیں توڑا، اس کو سر توڑنا آتا بھی نہیں ہے، یہ میرا سر توڑے گا بھی نہیں. یہ کچھ اور کہنا چاہتا ہے جو اس بیچارے سے کہا نہیں جا رہا. وہ یہ کہنا یہ چاہ رہا ہے کہ آپ نے 4 بندوں کے سامنے میری بے عزتی کر دی، جس کی وجہ سے میں بہت برا محسوس کر رہا ہوں اور میں اپنے آپ کو بہت چھوٹا محسوس کر رہا ہوں. میں آپ سے توقع نہیں رکھتا تھا کہ آپ ایسا کریں گے. وہ یہ کہنا چاہتا ہے مگر اس غریب کے پاس ڈکشنری کے الفاظ نہیں ہیں، اور اس کے بدلے میں وہ یہ کہتا ہے کہ میں آپ کا سر توڑ دوں گا. اور یہی بات گالیوں کے، گالیاں بہت غصہ دلواتی ہیں. میری ماں تک نہ پہنچنا، میری بہن کا نام نہ لینا، یہ باتیں بہت غصے تک، لوگ اس پر قتل کر دیتے ہیں، اس پہ خاندان گھروں کو آگ لگا دیتے ہیں، محلے کے محلے اجڑ جاتے ہیں، قبیلوں کی لڑائیاں شروع ہو جاتی ہیں گالیوں کے اوپر. لیکن اگر آپ غور سے سنیے تو غور سے اس بات پر توجہ دیجئے تو یہ جو آخری بات میں نے کہی ہے، ناٹ ہولڈنگ دا ورڈز بٹ انڈرسٹینڈنگ دا فیلنگس، یہ بات اگر ہم نہیں کرتے تو گالیوں کی بنیاد پر بہت فسادات مچ جاتے ہیں. تو اس بات کو یاد رکھیے کہ جب بھی کوئی شخص نے ایسی بات کی جس کے نتیجے میں آپ کو غصہ آیا تو لفظ کو مت پکڑیے، اس بات کو سوچئے کہ اس نے ایسا کیوں کہا. گالی دینا کتنی بری بات ہے. کیا دنیا کا ایسا شخص ہے جو کہے گالی دینا بہت مقدس کام ہے؟ دنیا کا کوئی ایسا شخص نہیں ہے. ہر شخص سمجھتا ہے گالی دینا بہت بری بات ہے، گالی بکنا بہت بری بات ہے. پھر وہ گالی کیوں بکتا ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ بے اختیار ہے، اس کے پاس وہ الفاظ نہیں ہیں جو اس گالی والی فیلنگ کو ریپلیس کر سکیں. تو اس موقع پر ہم اس بات کا خیال رکھیں، اس وقت آپ غصے میں ہوں تو حرکتیں نہ کریں بلکہ وہ الفاظ نکالیں جو آپ کے جذبات کا اظہار کریں. آپ یہ نہ کہیں کہ میں تمہارا سر توڑ دوں گا، آپ یہ کہیے آپ سے میں یہ سمجھنا چاہتا ہوں کہ آپ نے 2 بندوں کے سامنے مجھے اونچی اونچی کیوں بولے. یعنی جو آپ کی فیلنگ ہے اس کو الفاظ میں بیان کرنے کی کوشش کیجئے بنسبت یہ کہ آپ اس کے سامنے فزیکل ایکشن کو شو کیجئے. اور ایک بڑا آزمودہ نسخہ ہے، کچھ سمجھ نہ آئے تو خاموش ہو جائیے، تھوڑی دیر کے لیے خاموش ہو جائیے. میں آپ کو ایک بہت زبردست ٹرک بتاتا ہوں. ہماری باڈی کے اندر جو ہارمون پیدا ہوتا ہے نا، جو غصہ لے کے آتا ہے، اس کی ہاف لائف 25 منٹ ہے. اگر غصے والے شخص کو یا اپنے آپ کو آپ 25 منٹ کے لیے قابو کر لینا، صرف 25 منٹ کے لیے، تو 25 منٹ کے بعد آپ ڈیفرنٹ شخص ہو گئے. آپ نے دیکھا ہوگا کہ ایک شخص لڑ رہا ہے، موڑ رہا ہے، چھوڑ رہا ہے، چیزیں پھینک رہا ہے، 25 منٹ آپ نے برداشت کر لیا تو 25 منٹ وہ کہے گا یار ایک تو مجھے ایسے غصہ آ جاتا ہے، پتہ نہیں میں منہ سے کیا کیا نکال بیٹھا ہوں. تو لہٰذا اگر آپ کو غصہ آیا ہوا ہے تو آپ اس سچویشن سے 25 منٹ کے لیے غائب ہو جائیں. اور مجھے ایک حدیث شریف کا مفہوم آ رہا ہے کہ اگر آپ کو غصہ آیا ہوا ہے، آپ اگر چل رہے ہیں تو رک جائیے، اگر رک گئے ہیں تو بیٹھ جائیے، بیٹھ گئے ہیں تو لیٹ جائیے، پھر بھی آ رہا ہے تو جا کے پانی پی آئیے. وہاں پانی فریج سے نکال کے تھوڑی پینا تھا، اتنی دور تو پانی ہوتا ہی ہوگا جتنی دیر میں آدمی 25 منٹ میں پہنچتا ہوگا. تو اس لیے پلیز آپ یاد رکھیے کہ اگر بالکل آپ الفاظ بھی نہیں مل رہے تو اس سچویشن سے غائب ہو جائیں اور 25 سیکنڈ کے لیے، اور رسپانس کو پوسٹ پون کر دیجیے. رسپانس کو پوسٹ پون کر دیجیے. اس وقت کہیے، فرض کریں غصے کی بہت سچویشن ہے تو آپ کو، اور آپ سمجھتے ہیں کہ آپ حق پر ہیں، تو آپ کہہ سکتے ہیں اس موضوع پر دوبارہ بات نہ کریں. کیسا ممکن ہے کہ ہم اس کو کل پہ ٹھہرا دیں؟ اور بعض کو اگر آپ کا کوئی پیارا بہت غصے میں آ گیا اور آپ کو پتا ہے، جیسے آپ کا بیٹا ہے، وہ آپ کا بیٹا ہے میں تو گھر چھوڑ کے جا رہا ہوں، میں تو یہ کر کے جا رہا ہوں، تو ایک ٹیکنیک ہے جسے کہتے ہیں ایگریمنٹ. آپ اس کے ساتھ ایگری کر لیں، ہاں یار تیرے ساتھ زیادتی ہو گئی ہے، ہاں یار میں مانتا ہوں ہو گیا. آپ کے ساتھ ایگریمنٹ کر لیں، چاہے بعد میں اس کو پھر سمجھا دیں، مگر جب اس سے ایگری کر لیتے ہیں، آپ ایگریمنٹ کر لیتے ہیں، تو پھر اس کا غصہ ظاہر ہو جاتا ہے. ایک ٹیمپریری ایگریمنٹ کر لیں اس کے ساتھ. یہ ایک 3D فینومینا ہے کہ آپ جب بھی کوئی بات ہو تو اس کو ڈیلے کریں. نمبر 2، اس دوران ڈسکس کریں، اس کے بعد ڈیسیژن کریں. تو اس کو ہم 3D کہتے ہیں. یعنی یہ کہ آپ کے پاس ملٹیپل آپشنز ہونی چاہیے. تو دوستوں، میں آخر میں آپ سے یہ کہنا چاہتا ہوں کہ ہمارے ارد گرد بہت زیادہ ان پلیزنٹنس ہے، ہمارے ارد گرد بہت زیادہ بوجھ ہے. تو ہم کیوں چاہیں گے کہ اپنے اندر ایک پرائیویٹ ان پلیزنٹنس بھی بسا کر رکھیں؟ باہر تو جو کچھ بھی ہے وہ تو میرے اور آپ کے اختیار میں نہیں ہے، لیکن جو کچھ میرے اور آپ کے اندر ہے وہ تو میرے اختیار میں ہونا چاہیے، وہ تو ہمارے اختیار میں ہونا چاہیے. اور پلیز آپ یاد رکھیے کہ جو غصے کا شکار ہوتا ہے وہ وہی شخص ہوتا ہے
جس کو غصہ آیا ہوتا ہے. اور بدھا نے یہ کہا تھا غصہ کرنے والا ایسا شخص ہے جو زہر کا پیالہ پیے اور یہ سمجھے کہ اس کی وجہ سے دوسرا آدمی مر جائے گا. میں اس فکرے کو دوبارہ دہراتا ہوں. غصہ کرنے والا شخص وہ ہے جو زہر کا پیالہ پیے اور یہ سمجھے کہ اس پیالہ پینے سے دوسرا شخص مر جائے گا.